فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا تو مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے تو بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو پھر. کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہڑی لیتے ہیں, میں 3 دینار لوں. میں نے کہا یار تو بڑی بہترین ہے, باقی کس طرح کی رکھ لیں. اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا. تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے, شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا, وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں, تو اذان ہو گئی زور کی. اس نے وہیں کدال چھوڑی کہیں اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگا چپ کر جا, تیرے باپ سے بات ہوئی تھی, جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا, صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں. کہتے مسجد چلا گیا, نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا, رمضان بھی نہیں تھا, نفلی روزہ رکھا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے, کام کچھ اور نکل آئے. تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے, جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو. کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل. فرماتے ہیں کام کرایا, 2-3 ہفتے کو آتا رہا. ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں, دروازہ کھلا ہے آ جائیے. فرماتے میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو, آپ نہیں آنا تھا, ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, تیز بخار ہے, اپنا جیب سے کچھ پیسے نکالے. کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں, ایک انگوٹھی نکالی. کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا, ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا, اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے اثر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا, میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا, ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ, پر پتہ نہیں دنیا کدھر سے آئی. جنازہ پڑا, دفن کیا. ہارون رشید کے پاس میں اثر کے بعد گیا. میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے. فرماتے کمرے میں بلایا, میں نے انگوٹھی دی. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا. کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا, تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا نا, اس نے کچھ بتایا نا, تو نے بتایا یہ کون تھا؟ ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا. میں نے کہا تیرا بیٹا مزدور؟ مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لیا, مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سلیٹی نہیں جائیں گی, اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا. کہتا چھوڑ دو, آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں ہم سب.